بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برز آف لائف کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہمیشہ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ آج بابا جی شفا کے عمل سیریز میں جو عنوان ہے وہ ہے استخدوس کے عرق سے سٹین گن تک۔ آج سے ٹھیک 40 برس پہلے کی بات ہے۔ گرمیوں کا موسم اور اگست کا مہینہ تھا، اور گرمی یہ نہیں بلکہ بلا کی گرمی تھی، اور ہم جس جگہ کام کرتے تھے وہاں کا جو کولنگ سسٹم تھا وہ اچانک چلتے چلتے جواب دے گیا اور خراب ہو گیا تھا۔ اس وقت ہم ایک پروگرام کی ایڈیٹنگ کر رہے تھے اور سسٹم میں خرابی کے باعث ہمارا وہاں بیٹھنا مشکل ہو گیا، اور ہم نے سوچا کہ جسمانی تکلیف ان ذہنی تکالیف سے شدید تر نہیں ہے جو انسانی زندگی میں منفیانہ سوچ اور منفیانہ پیش قدمی اور ایسے منفی رویوں سے پیدا ہوتی ہے جیسے آپ نیگیٹو تھاٹس کہتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا نیگیٹو تھاٹ خوف ہے، دوسری نفرت، تیسری کدورت، چوتھی تشدد، اور پانچویں جو بھی کسی کم درجے یا طاقت کی نہیں ہے وہ غصہ ہوتا ہے۔ انسان میلاد آدم سے لے کر اب تک اس کوشش میں مصروف رہا ہے کہ وہ ان منفی خیالات اور منفی پیش قدمی سے نجات حاصل کرے۔ انسان نے اس سلسلے اور ضمن میں بڑے پاپڑ بیلے ہیں اور بڑی ماریں کھائی ہیں، لیکن یہ عوارض اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں اور اس نے انسانی زندگی کو بڑی بری طرح سے کھدیڑ کے رکھ دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پرانے زمانے میں لوگ کچھ دم درود، کچھ وظائف اور کچھ جھاڑ پھونک سے ڈیروں پر جا کے کچھ فقیروں، سادھوؤں اور سنتوں کی خدمت میں حاضر ہو کر نیگیٹو تھاٹس کو ملیا میٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ اس میں کامیاب ہو نہیں پاتے تھے۔ اس کے باوجود انسان کی کوششیں جاری رہیں اور شاید مستقبل میں بھی جاری رہے گی۔ پھر مجھے یاد ہے کہ ڈیرے پر جہاں ہم اپنے بابا جی کے پاس جایا کرتے تھے، رات کے وقت جب بابا جی اپنا درس دیا کرتے تھے جو تقریباً 2:30 بجے شروع ہوتا تھا، تو اس وقت وہ ہم سب کو گاؤ زبان کا قہوہ پلایا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ گاؤ زبان کے قہوے میں یہ تاثر ہے کہ وہ انسان کے اندر سے منفی خیالات اور رویوں کو چوس لیتا ہے، اور آدمی میں تقریباً ویسی ہی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جیسا کہ وہ اپنی پیدائش کے وقت تھا۔ ہم بابا جی سے قہوہ تو پیتے رہے، لیکن اس کا ہم پر ایسا اثر نہیں ہوا جیسا کہ ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے حکیموں سے یہ سنا ہوگا کہ اگر دماغ کو بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے تو تخم بالنگو، جسے آپ تخم ملنگا کہتے ہیں، اس کا استعمال کیا جائے۔ اس دور میں گرمی دانے کا بھی بہت استعمال ہوتا تھا۔ یہ ساری دوائیاں جسمانی عارضوں کے ساتھ نہیں لڑتی تھیں، بلکہ یہ روحانی، ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں کا مقابلہ کرتی تھیں۔ کہیں تو یہ خوش قسمتی سے کامیاب ہو جاتی تھیں اور کہیں نہیں ہوتی تھیں۔ ان ساری دواؤں میں مجھے ایک ایسی دوا یاد ہے جو واقعی بڑی مفید ہے اور اس کے نہایت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور وہ ذہنی بالیدگی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وہ استخدوس ہے۔ ہمیں ہفتے میں ایک روز 1 چمچ بھر استخدوس اور اس میں 7 سیاہ مرچیں ڈال کر اس کا ابلا ہوا پانی چھان کے دیا جاتا تھا، اور حکماء اور صوفیہ کہتے ہیں کہ اس کے پینے سے دماغ پر اس کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ اس کو جاڑوبا دماغ بھی کہتے ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ دماغ کے سارے جالے جاڑو کی طرح سمیٹ کر ذہن میں صفائی کر کے جلا بخشتا ہے۔ ہربل ٹریٹمنٹ کا زمانہ بھی گزرا، پھر نفسیاتی علاج دان آئے، اور وہ بھی ذہن کے اندر پراگندگی کو دور کرنے کے لیے اپنے اپنے درماں لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے۔ آپ کو تو مجھ سے بہتر علم ہوگا کہ فرائڈ اس ضمن میں سائیکو انالیسس لے کر آیا۔
ایڈلر کچھ اور کہہ کے لوگوں کے ذہن سے وہ منفیانہ پیش قدمی کو دور کرتا تھا جو انسانی زندگی پر اپنا پنجہ جما کر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور کسی صورت بھی انسانی ذہن کو، انسانی روح کو نہیں چھوڑتی تھی۔ پھر سائیکو ڈرامہ آیا جس میں لوگ مل جل کے ایک ڈرامہ کرتے تھے جس میں وہ اپنے دکھ درد کا اظہار کرتے تھے اور انسان بیچارہ اس تناظر میں بس ترلے ہی کرتا رہا، تڑپتا ہی رہا، لیکن اس کے ذہن سے وہ باتیں دور نہ ہو سکی جسے وہ دور کرنا چاہتا تھا۔ منفی خیالات بھی بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں اور وہ بہت عجیب و غریب طریقے اور انداز سے حملہ آور ہوتے ہیں، اور جو لوگ شدت سے اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں وہ بیچارے یہ بھی کہتے ہیں کہ بزرگ اور پاکیزہ ہستیوں کے بارے میں بہت بڑے برے خیالات ذہن میں آتے ہیں، باوصف اس کے ہمارے روحانی پیشوا اور ہمارے ذہنی مبلغ اس امر کا یقین دلاتے ہیں کہ یہ خیالات اختیاری نہیں ہوتے، بے اختیاری طور پر آتے ہیں۔ اس لیے اس حوالے سے زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ انسانی زندگی پر حملہ آور ہوتے ہی رہتے ہیں۔ جب ہم ایڈیٹنگ کا کام کر رہے تھے اور گرمی اپنے جوبن پر تھی تو وہ بڑے جہازی سائز کے امریکی کولنگ سسٹم سے ٹھنڈا رہنے والا بڑا ہال اور اس سے منسلک 13 کمرے گرمی میں ڈوب گئے اور ہمیں کام جاری رکھنا مشکل ہو گیا۔ وہاں ہم ریکارڈنگ کرتے تھے اور ریکارڈنگ کو پھر آگے وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی بھیجتے تھے جہاں امریکہ کی خوبیاں بیان کی جاتی تھیں کہ یہ بہت اچھا ملک ہے، یہ لوگوں کے ساتھ بہت محبت اور بھلائی کا سلوک کرتا ہے اور پسماندہ اور گرے پڑے لوگوں پر خاص توجہ دیتا ہے، اور ہم امریکہ کے اس شہر میں آئے ہوئے تھے اور تب بھی آئے ہوئے تھے اور اب بھی بہت حد تک آئے ہوئے ہیں، لیکن اس گرمی میں کام کرنا ہمارے لیے مشکل تھا اور مشینیں بھی جواب دے رہی تھیں۔ مستری یعنی مقامی ماہرین کو بلا کر پوچھا گیا کہ اس سسٹم کو کیا مسئلہ ہو گیا ہے۔ وہ ماہرین اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے تھے اور پورے 7 دن تک عملی طور پر وہ دفتر اور وہ کارخانہ بالکل ویسے ہی بند رہا جیسا کہ عام طور پر چھٹی کے روز بند ہوتا تھا۔ ہم وہاں جاتے ضرور تھے لیکن کام نہیں کر پاتے تھے۔ آخر تنگ آ کر 11ویں دن ہم نے اسلام آباد سے ایکسپرٹس منگوائے۔ ان میں ایک امریکی ماہر تھا اور اس کے ساتھ ایک لبنانی ایکسپرٹ تھا۔ ان دونوں نے شروع سے آخر تک اس پلانٹ کو چیک کرنا شروع کیا کہ آخر اس میں ایسی کون سی خرابی پیدا ہو گئی کہ یہ کولنگ سے عاجز آ گیا ہے اور عاری ہو گیا ہے۔ وہ دونوں لگے رہے اور بڑی دیر تک سوچتے رہے، لیکن 3 دن کی مسلسل شب و روز محنت کے بعد ان کی سمجھ اور گرفت میں کچھ نہ آ سکا۔ آخر ایک روز اللہ نے ہم پر اور ہماری جانوں پر مہربانی کرنی تھی اور اس لبنانی نے خوشی سے ایک زور کا نعرہ بلند کیا اور اس نے چلا کر کہا کہ میں نے خرابی پکڑ لی ہے۔ اس پلانٹ میں ایک نہایت ہی پیچیدہ جگہ پر جہاں بڑا ہی حساس آلہ تھرموسٹیٹ لگا ہوتا ہے جو سسٹم کے چلنے اور بند ہونے کو کنٹرول کرتا ہے، اس کے اندر ایک حساس مقام پر چھپکلی کا ایک بچہ پھنس کر کٹ چکا تھا اور اس کی نرم و نازک ہڈیاں وہ ساری اس مشین کے اندر پیوست ہو چکی تھیں، اور اس چھپکلی کے بچے نے اس سارے پلانٹ کو روک رکھا تھا۔ تو اب مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں زندگی کے بڑے مراحل طے کرنے کے بعد آخری سفر کی طرف روانہ اور گامزن ہوں کہ جس طرح ایک معمولی سی چھپکلی اتنے بڑے پلانٹ کو یوں روک لیتی ہے کہ انسان کا بس ہی نہیں چلتا، اور اس طرح نفرت، کدورت اور منفی سوچ کی چھپکلی انسانی زندگی میں پھنس کر کس طرح سے انسان کی ساری زندگی ویسے ہی روک لے گی جیسے کہ اس معمولی چھپکلی نے اس پلانٹ کو جام کر دیا تھا۔ آدمی کوشش کرتا رہتا ہے اور بڑا نیک نیت ہوتا ہے، بڑا بھلا اور اچھا ہوتا ہے، لیکن ایسے خیالات سے نہیں نکل سکتا۔ تشدد، ایک نفرت، ایک غصہ، ایک خوف اگر انسان کی زندگی میں کسی طرح سے اس چھپکلی کی طرح پھنس جائے تو 70-80 سال اور اس سے لمبی زندگی بھی اس کا ساتھ نہیں دے سکے گی، اور ان عوارض میں مبتلا شخص اس مرض کا شکار اس دنیا سے چلا جائے گا۔ مجھے ہمیشہ اس بات کا خیال رہتا ہے اور اب بھی ہے، اور بہت سے لوگ، بہت سے بچے اب زیادہ ہی ہو گئے ہیں جو اس بیماری کو ڈپریشن کا نام دیتے ہیں۔ چونکہ یہ انگریزی زبان کی ٹرم میڈیکل کی دنیا سے ہمارے اوپر آئی ہے،
اور یہ لفظ یا بیماری جسے ڈپریشن کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے، اس کے وجود میں آنے اور پیدا ہونے کی ساری وجہ یہ ہے کہ انسان کی چلتی ہوئی زندگی میں ایک چھپکلی پھنس جاتی ہے، اور یہ پھنستی بھی ایک ایسے انتہائی حساس مقام پر ہے جو آپ کی روح کے تھرموسٹیٹ کو کنٹرول کرتا ہے، اور وہ چھپکلی وہی منفی پیش قدمی اور نیگیٹو اپروچ ہوتی ہے جس کو میں بار بار آپ کی خدمت میں یہ کہہ کر پیش کرتا ہوں کہ وہ یا تو تشدد کی صورت میں آتی ہے یا پھر غصہ، خوف یا نفرت کی شکل میں آتی ہے۔ آپ کبھی بھی اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں، یہ عارضہ جس شخص میں کم ہوگا یا جس کسی نے اس کے اوپر کنٹرول کر رکھا ہے وہ خوش نصیب ہے، اور وہ کم بیمار ہے۔ کچھ نہ کچھ خرابی تو آدمی میں رہتی ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسمانی عارضے کے مقابلے میں روحانی اور نفسیاتی عارضے سے بچائے۔ ہم ایک بار تھرپارکر کے ریگستان میں تھے اور جیپ پر محو سفر تھے۔ ریت میں جیپ آہستہ آہستہ حرکت کر رہی تھی۔ ریت میں گاڑی کا چلنا خاصا محال ہوتا ہے، اسے وہاں کے ماہر ڈرائیور ہی چلا سکتے ہیں۔ آدھا ڈیزرٹ عبور کر کے ہم اسلام کوٹ پہنچے۔ وہاں ہمارے میزبان مکھی نہال چند تھے جو ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ شام کے وقت جب میں اور ممتاز مفتی سیر کرنے کے لیے نکلے تو ہمیں وہاں پر عجیب و غریب طرز کی دو چیزیں نظر آئیں۔ ایک تو یہ کہ کھلے ریگستان میں جگہ جگہ ٹینٹ لگے ہوئے تھے، اور ان میں بڑے ہی خوبصورت پیارے پیارے بچوں والے خاندان آباد تھے، اور ان میں نہایت کڑیل نوجوان مرد تھے، اور عورتیں چونکہ لمبا گھونگھٹ نکال کے پردہ کرتی تھیں اس لیے ان کے بارے میں ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ کس شکل و صورت کی تھی۔ دوسرا، ان ٹینٹوں کے آگے یا اس کارواں کے آگے جو خیمہ زن تھا، ایک چھوٹا سا کچا گھر تھا جس کے باہر ایک پرانی پیٹی پڑی ہوئی تھی، ایسی پیٹی جیسی آموں والی ہوتی ہے، اور اس پر پرانی مسواک سے لال رنگ میں جامعہ اشرفیہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے ممتاز مفتی سے کہا کہ اس مقام پر اور اتنی دور جامعہ اشرفیہ کہاں سے آ گیا؟ ہم نے اس کچے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک صاحب نکلے، ان کی 45-50 برس عمر ہوگی۔ ہم نے ان سے کہا، صاحب آپ کے گھر کا نام جامعہ اشرفیہ کیوں ہے؟ انہوں نے کہا، جی میں نے کچھ وقت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھانہ بور میں گزارا تھا۔ میں ان سے متاثر ہوں اور انہی کی یاد میں نے اپنے گھر کو یہ نام دے دیا۔ ہماری ان کے ساتھ بڑی باتیں ہوتی رہیں، اور آخر میں ممتاز مفتی نے پوچھا کہ دل میں طرح طرح کے خیال آتے ہیں جن میں منفی قسم کے خیالات بہت زیادہ ہیں، اور ان خیالات میں بری بری باتیں بھی ہیں، کچھ ایسی بری باتیں جو میرے دل کو بھی بری لگتی ہیں، اور کچھ ایسی باتیں جو لوگوں کو ناگوار گزریں۔ تو مولوی صاحب آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ نے بھی اس کے بارے میں کچھ سوچا؟ دوائیاں تو بنی ہیں، حکیموں نے اس کے توڑ کے لیے جوشاندے بھی بنائے ہیں، اور لوگ دم درود بھی کرتے ہیں، لیکن یہ خیالات ذہن اور دل سے نکل نہیں پاتے۔ تو مولوی صاحب نے کہا، جی میں نے تو یہ سوچا ہے کہ اگر آپ تشدد پر مائل ہو، اگر آپ کی طبیعت میں غصہ ہو اور آپ خوف زدہ رہتے ہو اور آپ کو کسی شخص کے ساتھ نفرت ہو، تو آپ ہمیشہ اپنی سٹین گن اپنے ساتھ رکھیں، اور جو آپ کا مد مقابل ہے جس سے آپ کو نفرت ہے اس کو کمرے میں داخل ہوتے ہی یا ملتے ہی انہوں نے باقاعدہ سٹین گن پکڑ کر پوزیشن بنا کر دکھائی کہ اس پر فائر کھول دیں، پھر آپ کی جان بچ گئی، اور اس کے بارے میں پرواہ نہ کریں۔ اب میں بھی اور مفتی صاحب بھی حیران کہ بھائی اچھا آدمی ہے، یہ سٹین گن سے بندوں کو ہی تباہ کیا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ جناب جب تک آپ اپنی سٹین گن ہر وقت تیار نہیں رکھیں گے اس وقت تک اس عمل سے آپ گزر نہیں سکیں گے، اور یاد رکھیے گن میں ہر طرح کی گولی پڑے گی، چکور، لمبی، چھوٹی اور بڑی، اور وہ چلے گی۔ ہم نے کہا، مولوی صاحب آپ نے تو ایسی کوئی سٹین گن نہیں دیکھی جس میں گولیوں کی شکل و صورت اور حجم بھی مختلف ہو۔ کہنے لگے، آپ کو بس یہ گن ہر وقت تیار رکھنی ہے اور اپنے بائیں کندھے کے ساتھ لٹکا کے چلنا ہے، اور اس سے غافل نہیں ہونا۔
مفتی بڑا متجسس آدمی تھا، انہوں نے کہا کہ جی یہ گن کہاں سے ملتی ہے؟ تو مولوی صاحب نے جواب دیا کہ یہ آپ کو خود تیار کرنا پڑے گی۔ مفتی صاحب نے کہا باڑے سے ملے گی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پوچھا سندھ سے؟ تو بھی جواب نفی میں ملا۔ ہم نے کہا کہ صاحب یہ تو ایک مشکل سا کام ہمیں بتا دیا ہے انہوں نے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کے تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سارا دار و مدار ان گولیوں پر رکھیں جن کا میں نے ذکر کیا، یعنی چھوٹی، موٹی، لمبی، پتلی، چکور، چورس۔ جب وہ تیار ہوگی تو پھر آپ حملہ آور ہوں گے۔ میں نے کہا جناب وہ کس قسم کی گولیاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ جو گولیاں ہیں وہ آیات کی گولیاں ہیں۔ جتنی بھی آیات آپ کو یاد ہوں اور صورتوں کے ٹکڑے اور جتنی بھی دعائیں ہیں یہ آپ محفوظ رکھیں اور انہیں عربی میں یاد کر کے رکھیں، اس کا آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ آیتیں اور یہ دعائیں اور یہ اوراد و وظائف کے جو طے شدہ الفاظ ہیں اور جو اللہ کے پاک نام میں استعمال ہوں، ان کو گولیوں کے طور پر اپنے وجود کی سٹین گن میں ہر وقت فٹ رکھیں، اور جو ہی آپ کو اپنا مد مقابل نظر آئے جس سے آپ کو سخت نفرت ہے تو اسے دیکھتے ہی فائر کر دیں، اور جو کچھ آپ کو اپنے مخالف کو زیر کرنے کے لیے یاد ہے پڑھنا شروع کر دیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہتے رہیں کہ یا اللہ یہ شخص بہت برا لگتا ہے، مجھے اس سے نفرت ہے، میں اس شخص کو قتل کرنے پر مائل ہوں، یعنی نفرت، غصہ اور دیگر منفی سوچوں کو قتل کرنے پر مائل ہوں، اور میں اس سے کسی صورت محبت نہیں کر سکتا۔ اب تو ہی اس کا بندوبست کر۔ جب آپ یہ سوچتے جائیں گے اور اپنی قرآنی سٹین گن سے گولیوں یعنی آیات کی بچھاڑ کرتے جائیں گے تو آپ کا منفی خیالات پر غلبہ ہوتا جائے گا۔ ہم مولوی صاحب کی اس بات پر اپنے اپنے دل میں غور کرتے رہے۔ میں اور ممتاز مفتی اپنے اپنے بستر پر لیٹے اس پر غور تو کرتے رہے، لیکن ہم نے اس پر کوئی بات نہیں کی۔ اگلے دن صبح سیر کے وقت ممتاز مفتی نے کہا کہ بھائی اس کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن پتہ نہیں ہم اس میں کامیاب ہو بھی سکیں گے یا نہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں یار ہے تو مشکل بات، لیکن تجربہ کر کے دیکھا جا سکتا ہے۔ میری ریٹائرمنٹ سے کچھ عرصہ قبل ایک سردیوں کی خوشگوار چمکتی دوپہر تھی۔ میں اپنے دفتر کے لان میں چھتری لگا کر مزے سے دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے دفتر کے بڑے پھاٹک پر یعنی سڑک کے موڑ پر وہ کار دیکھی جس کے اندر میرا نہایت ہی منحوس اور نہایت قبیح دشمن بیٹھا ہوا تھا، اور جو کنی کاٹ کے میری طرف ہی آ رہا تھا۔ جو ہی میں نے اسے دیکھا وہ کار کھڑی کر کے اس میں سے باہر نکل آیا۔ جب وہ اپنی کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل رہا تھا تو مجھے اسلام کوٹ کے یعنی تھرپارکر کے مولوی صاحب کی بات یاد آ گئی جس میں انہوں نے ڈیفنس کا طریقہ بتایا تھا۔ چنانچہ میں اچھل کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور میں نے پوزیشن لے لی تو میرا ہاتھ سٹین گن پکڑنے کے انداز میں ایک اونچا اور ایک نیچا ہو گیا، اور میں نے فٹافٹ اور کھٹا کھٹ درود اور آیات کا ورد شروع کر دیا۔ چھوٹی کچھ بڑی جو بھی منہ اور ذہن میں آیا ان آیات کی گولیوں کی بچھاڑ میں نے جاری رکھی۔ جوں وہ میرے قریب آ رہا ہے میں اور الرٹ ہوتا جا رہا ہوں۔ وہ بڑا ہی نالائق، بیوقوف، منحوس اور تکلیف دہ آدمی تھا۔ جب اس نے قریب پہنچ کر السلام علیکم کہا تو میں نے اسے وعلیکم السلام کہا اور بیٹھنے کا کہا تو وہ حیرانی سے میری جانب دیکھ کر کہنے لگا، اشفاق صاحب میں نے دور سے یہ سمجھا کہ آپ کوئی بلب لگا رہے ہیں، لیکن یہاں اگر میں دیکھتا ہوں کہ یہاں نہ کوئی بلب ہے اور نہ کوئی تار ہے اور نہ ہی یہاں کوئی ایسا لیمپ ہے، تو یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا تشریف رکھیے، آدھا میرا غصہ تو دور ہو چکا ہے اور انشاءاللہ ابھی ہو جائے گا، کیونکہ میری سٹین گن میں ابھی چند گولیاں باقی ہیں اور یہ آپ کے بیٹھتے بیٹھتے اس طرح سے چلتی چلی جائیں گی۔ وہ بیٹھ گیا اور باتیں ہونے لگیں۔ میں نے آنے والے شخص سے کہا کہ دیکھیے مولوی صاحب نے کیسا اچھا نسخہ بتایا ہے کہ اتنی دیر کے بعد آنے والے صاحب جو مجھے ہمیشہ اذیت اور تکلیف دیا کرتے تھے اب میرے سامنے بیٹھے ہیں اور میری طبیعت پر اتنا بوجھ نہیں پڑ رہا جس قدر پہلے پڑا کرتا تھا۔ چنانچہ اب زندگی میں جب بھی کبھی موقع ملتا ہے اور میں اس حوالے سے خوش قسمت ہوں اور مجھے ان بابوں نے بڑی آسانیاں عطا کی ہیں۔ یہ بابے ہی ہوتے ہیں جن نے انسان پوچھتا رہتا ہے۔ آپ بھی پوچھتے رہا کریں کہ جناب مجھے یہ مسئلہ ہے یا تکلیف ہے، اس کا کیا سد باب کیا جا سکتا ہے۔ میں اس تخدوس کے عرق سے لے کر اپنی سٹین گن چلانے تک جتنی بھی عمر گزری ہے اس میں کافی آسانیوں میں سے گزر گیا ہوں، اور میری آرزو ہے
اور آپ بھی میرے ساتھ اس دعا میں شریک ہو کہ اللہ مجھے اور آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا مزید شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔